اسی میں جو ہے وہ جہیز کی ایک لمبی چوڑی لسٹ جو ہے کچھ ہی دنوں کے بعد بھیج دی جاتی ہے لڑکی والوں کو۔ اب لڑکی والے جو ہے سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ کیا ہے، اس میں عجیب عجیب مطالبات ہوتے ہیں۔ جہیز دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جہیز کو مانگنا، اس کے مطالبات کرنا اور اس کی بڑی سے بڑی ریکوائرمنٹ کرنا، یہ لعنت ہے۔ لڑکی کے والد صاحب نے، گھر والوں نے جو دیا انہوں نے لے لیا، قبول کر لیا، ٹھیک ہے بھائی، اس میں کوئی گلہ شکوہ نہ ہو۔ یہ جو ہماری طرف سے جو بڑھائی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں نا، اسی وجہ سے رشتے جو ہے وہ بڑے مشکل ہو جاتے ہیں۔ اب جو وہ لسٹ دیکھتے ہیں لڑکی والے، وہ کہتے ہیں ہم تو یہ کر ہی نہیں سکتے، کیسے کریں گے، تو ہمت ہار دیتے ہیں۔ اب وہ کتنے والدین ایسے ہوتے ہیں جو صحیح وقت پر اپنی بچیوں کو رشتوں میں دے ہی نہیں سکتے ہیں، اور وہ بچیاں ان کی بیچاری بیٹھی رہتی ہیں، سفید بال جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے گھروں میں رہتی ہیں۔ اور بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ والدین کی خود نااہلی ہوتی ہے، والدین کے پاس ہوتا ہے اور وہ اچھے رشتے تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی بٹھا کے رکھتے ہیں۔ نالائق اور نااہل والدین ہوتے ہیں جو اپنی بچیوں کو صحیح وقت پر جو ہے وہ تھما ہی نہیں سکتے ہیں، تو یہ بھی ایک خرابی ہے۔ تو کبھی خرابی جو ہے وہ لڑکے والوں کی جانب سے آ جاتی ہے اور کبھی خرابی جو ہے وہ لڑکی والوں کی جانب سے آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے رشتے جو ہیں انتہائی زیادہ پیچیدہ ہو جاتے ہیں کہ رشتہ کیا بھی جائے یا نہیں، اور اگر کچھ مطالبات رہ جائیں تو شادی کے بعد ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے کہ اگر یہ نہ دیا تو آپ کی بچی کو ہم گھر بھیج دیں گے۔ دیکھیں، یہ تو وہ شادی بتا رہا ہوں جو بالکل ایسے طے ہو رہی ہے جس میں جو ایک دوسرے کو کبھی دیکھا بھی نہیں۔ باقی وہ جو آئیں گی آگے باتیں وہ تو الگ ہیں، یہ تو ہماری اپنی زندگی میں وہ باتیں ہیں۔ پھر اس میں مہر کی بات آتی ہے تو لڑکی کا انتہائی جو ہے وہ گرا دیتے ہیں مقام اور مرتبہ کہ بھائی 32 روپے 98 میں اس کو نمٹا دو، 10,000 دے دو، 15,000 دے دو، یہ مہر ہے، یہ اس کے ساتھ ظلم نہیں تو کیا ہے۔ اس بچی کے گھر سے جب جہیز لینے کی بات آئی ہے تو اپنی لمبی چوڑی لسٹ میں جو ہے وہ گاڑی بھی لکھ دی کہ کم از کم 14 لاکھ کی گاڑی تو دینی چاہیے ان لوگوں۔ اور جہاں لڑکی کو مہر دینے کی بات آئی ہے تو یہ اس میں اس کو کیا دیا جائے، معاف کروا لیں گے۔ لعنت ہے ایسی شادیوں پر، اللہ کی لعنت برستی ہے، نحوست ہوتی ہے ایسی شادیوں پر جس میں اس بچی کا جو ہے حق مارا جائے، جس کی حیثیت ہے، جس نے کروڑوں کمائے ہیں تو کروڑوں نکالے بھی تو صحیح۔ وہ کیا بیماریوں کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے کہ بیماری آئیں گی تو جی وہاں میں خرچ کروں گا، یا کوئی بڑا حادثہ مجھ پہ آئے گا تو وہاں میں خرچ کروں گا، یا کہیں میرے بڑے پروجیکٹ پھنسیں گے تو وہاں مجھے رشوتیں دینی پڑیں گی تو وہاں میں جو ہے اس پیسے کو لگاؤں گا۔ تو لعنت ہے نا ایسے پیسے پر۔ حقائق ہیں یہ، ایسا ہی ہو رہا ہے دنیا میں۔ عورت کو مہر نہیں دیں گے، ان چیزوں میں پھر دینے پڑیں گے ان لوگ۔ تو لہٰذا ہم اپنے معاشرے کو صحیح کرنے کے لیے جب تک اپنے آپ کو ذہنی طور پر پریپیئر نہیں کریں گے نا تو یہ خرابیاں آتی رہیں گی۔ ہاں، اگر آدمی کی حیثیت نہیں ہے، وہ 25 30 40 ہزار روپے کماتا ہے مہینے کے، وہ 10,000 روپے رکھ لے مہر۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک کے لیے یہ معیار ہے، آدمی کی حیثیت کے مطابق، کیونکہ یہ دینے والا یہ مرد ہوتا ہے اور لینے والی عورت ہوتی ہے، تو جیسی آدمی کی حیثیت ہے ویسا وہ مہر بھی رکھے اس کا۔ اب آدمی کی حیثیت جب لاکھوں دینے کی ہے تو وہ 20 25 30 ہزار میں کیوں ٹرخا رہا ہے اپنی بیوی کو؟ اور اس میں بھی لکھتا ہے کہ معجل، یعنی میرے مرنے کے بعد اس کو دے دینا میراث میں سے۔ دیکھو یار، یعنی کب عقل آئے گی ہمارے لوگوں کو یار؟ یا تو ہم صحیح بیان نہیں کر سکتے ہیں، یا شاید آپ نے یہ باتیں کبھی سنی نہ ہو، ایک نیا انوکھی باتیں ہیں آپ کے سامنے، کچھ ایسا بھی لگ رہا ہوتا ہے کہ یوں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ لی کون سی باتیں ہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں، یہ چیزیں ہیں معاشرے میں جس کی وجہ سے یہ عورتوں کو ہم نے جتنا نیچا کیا ہے نا، اور جتنا ذلیل ہم نے کیا ہے، شاید یہ اقوام عالم میں کسی نے کیا ہوگا، اور اقوام عالم نے ہمیں سکھایا ہے عورتوں کو ذلیل کرنا۔